ہمارے علماء، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمارے ہر عالم کو بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اے میرے قابل احترام علماء، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ جہاں ہیں، آپ اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، آپ اس پڑھانے کے کام کو بہت اہم سمجھیں۔ آپ اپنے شاگردوں کے دلوں میں ایمان کی حفاظت کا درد اتار دیجئے، ان کے دلوں کے اندر ان کو قربانی کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے زندگیاں اپنی کھپا دینے پر آمادہ کیجئے۔ آپ اگر کسی مکتب میں پڑھا رہے ہیں، آپ اگر کسی مسجد کے مکتب میں پڑھا رہے ہیں، آپ اگر کسی گاؤں کے دیہات کے چھپر میں چلنے والے مکتب کو سمجھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو میرے محترم علماء، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ معمولی کام کر رہے ہیں، آپ مہاد جنگ پر ہیں، اور آپ انشاءاللہ چند بچوں کو مرتد ہونے سے اور ان کی نسلوں کو ارتداد سے بچا رہے ہیں۔ معمولی کام نہیں ہے۔ افسوس، ہمارے بہت سے حفاظ قرآن، ہمارے بہت سے علماء، ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر پائے، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ان کو کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے، ان کو احساس رہتا ہے کہ زمانہ ہماری قدر نہیں کر رہا، ان کو اپنی غربت کا خیال رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان میں سے اکثر کو اپنے مہینے کے آخر میں گھر کے خرچے چلانے مشکل ہوتے، ان کی بیویاں جب کہیں خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ تم تیاری نہیں کر رہی وہاں جانے کے لیے، بیوی کہتی ہے نہیں میں تو کوئی بہانہ کر دوں گی، میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو کیوں نہیں جاؤ گی، اتنا قریبی رشتہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں چھوڑیے، ہٹائیے، نہیں کیا بات ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ذرا مالدار لوگ ہیں، ان کے ہاں تو بڑے اچھے اچھے تحفے لے کے لوگ آئیں گے، اب میں کہاں سے اچھی ساڑی اور چوڑیاں اور بندے لے کر جا سکوں گی، میں کوئی بہانہ بنا دوں گی، آپ فکر نہ کیجیے۔ شوہر کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور وہ چپ چاپ کہیں سے قرض لے کر آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں تم جاؤ، میں انشاءاللہ قرض ادا کر دوں گا۔ کسی کو کیا معلوم کہ ہمارے لاکھوں اساتذہ اس غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو نہیں خبر۔ اے لوگوں، ان علماء کو حقیر مت سمجھو، اے لوگوں ان مکاتب المدارس کے اساتذہ کو حقیر مت سمجھو، یہ نہ ہوتے تو اس ملک میں کلمہ پڑھنے والے نہ ملتے۔ اور اے اساتذہ حقیر مت سمجھنا، تم اللہ کے رسول کے سپاہی ہو، تم اللہ سے کہو کہ اللہ زمانہ ہماری عزت نہیں کرتا، نہ کرے، آپ تو کم سے کم اپنی نظروں سے مت گرائیے۔ اگر کہیں آپ کی نظروں سے ہم گر گئے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ پھر ہم وہاں مارے گئے، نہ زمانے نے عزت کی نہ آپ نے عزت سے دیکھا، پھر ہم مصیبت میں ہیں۔ لیکن اللہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ محمد الرسول اللہ کے سپاہی ہیں تو ہم کو اس غربت پر ناز ہے، ہم راضی ہیں اس غربت پر، اللہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے مدرسوں میں جب مدرسے قائم ہوئے، جب شروع میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو لوگوں نے اس وقت مشورہ دیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس میں یہ بھی پڑھوائیے اور یہ بھی پڑھوائیے اور یہ بھی پڑھوائیے۔ کیا عظیم بزرگ تھے، کیا فراست تھی ان کے پاس۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک اعلیٰ ذمہ دار حیدرآباد کے سفر پر گئے۔ اس وقت حیدرآباد میں سلطنت آصفیہ کا دور تھا، نظام حیدرآباد کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، راجہ مہاراجہ جو کہیں آپ، وہ ہوا کرتے تھے، مضبوط حکومت تھی۔ انہوں نے بہت احترام کیا دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کا، بہت ہی احترام، بڑا ضیافت کی، بڑی قدر کی، اور ان سے نظام حیدرآباد نے، سلطنت آصفیہ کے حکمراں نے خود براہ راست کہا کہ آپ کے مدرسے کے جو فاضل لوگ ہمارے حیدرآباد کے صدر دفتر میں کام کرتے ہیں، سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں، ان کی جو کام پرفارمنس ہے، کام کرنے کا جو ان کا رپورٹ ہے وہ بہت اچھی ہے۔ جتنی اچھی فائلیں وہ لوگ مینٹین کرتے ہیں اور دفتر کا کام جتنی خوبصورتی سے چلاتے ہیں اتنا اور کوئی اسٹاف نہیں چلاتا۔ بس ایک کمزوری ان کی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو ایک گریڈ میں نہیں لا پاتے اور زیادہ تنخواہیں نہیں دے پاتے، وہ یہ ہے کہ وہ انگریزی نہیں جانتے۔ تو آپ اگر اپنے طلبہ کو بھیجیں
یا وہیں پر آپ انگریزی پڑھوائیں تو انگریزی کی تدریس پر، تعلیم پر جو پیسہ خرچ ہوگا وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ سلطنت آصفیہ کی طرف سے وہ پورا وظیفہ جائے گا، آپ کے بچے انگریزی بھی پڑھ لیں گے تو ان کو اور اعلیٰ عہدے ہم دے سکیں گے۔ وہ محترم دارالعلوم دیوبند بڑے خوش واپس دیوبند آئے کہ بھئی بڑا اچھا ہے کہ ہمارے بچوں کو ذرا اچھی ملازمت ملے گی، مگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہوا کرتے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میرے ہونٹوں پر یہ نام آتے ہیں میری روح وجد کرنے لگتی، سچ کہتا ہوں بلا مبالغہ، سچ کہتا ہوں بلا مبالغہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت گنگوہی کے بارے میں کہ یہ وقت کے ابو حنیفہ تھے۔ واقعی فقہ و حدیث کا ایسا امام صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت سرپرست سے کوئی فیصلہ ان کے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، تو محترم دارالعلوم حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطنت آصفیہ کے حکمراں نظام حیدرآباد کا پیغام پہنچایا تو حضرت گنگوہی تھوڑی دیر خاموش رہے، جواب میں کہا کہ حافظ احمد، ہم یہ تو سمجھتے تھے کہ تم زیادہ سمجھدار آدمی نہیں ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ تم اتنے کم سمجھ ہو۔ فرمایا جب کوئی انگریزی پڑھ لے گا تو وہ تو پھر سرکاری دفتروں میں کام کرے گا، یہی تو ہوگا نا۔ پھر ہمارے اس ملک میں آنے والے کروڑوں بچوں کو مرتد ہونے سے کون بچائے گا؟ اگر یہ لوگ ڈگری لے لیں گے تو کیا دیہات کے مکتب میں بیٹھ کر الف سے اللہ اور بے سے بلہ پڑھائیں گے؟ پھر یہ قرآن اور یہ سن القرآن اور نورانی قاعدہ پڑھائیں گے؟ اللہ پچھلے 100-200 سال میں آپ کے جس بندے نے کہیں پر بھی قرآن پڑھایا ہو، اللہ اس کو مغفرت کا فرما کر جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہی لوگ ہیں، بالکل بلا شبہ ہم بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں کہ ان جدید علوم کو پڑھا جائے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان سارے علوم کو پڑھنے کے بعد لوگ مدرسوں میں بیٹھ کر کم تنخواہوں میں دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اسی لیے حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ دیکھو، ہم جان بوجھ کر ان چیزوں کو مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں کرتے، ہم صرف یہی چیزیں پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی فارغ اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کے جذبے سے دینی علم کی خدمت کرنے کی ہمت نہ بھی کر سکے تو وہ کچھ اور کرنے کے لائق ہی نہ بنے، تاکہ وہ اپنی دال روٹی ہی کے لیے مدرسے میں پڑھائے، اس کی نیت کا حساب وہ دے گا، کم سے کم گاؤں کے 100 بچے قرآن تو پڑھ لیں گے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال کے سامنے وہ علامہ اقبال جنہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا کر فلسفے میں ڈی لٹ کی ڈگری اس زمانے میں لی تھی جس زمانے میں ڈی لٹ کی ڈگری کا نام بھی شاید انڈیا میں کسی نے نہیں سنا ہوگا، اتنے بڑے فاضل جرمنی کے یونیورسٹی کے ڈاکٹر پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگری پائے ہوئے علامہ اقبال، جب ان کے سامنے کسی نے مدرسوں اور مکتبوں پر کمنٹس کرنے شروع کیے تو انہوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا، جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا تب تک میں بھی مدرسوں اور مکتبوں کو معمولی سمجھتا تھا، لیکن اسپین جا کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ اگر ہمارے ملک میں یہ مکتب اور مدرسے نہ ہوئے تو اسلام کا نام و نشان یہاں سے مٹ جائے گا، اور تاج محل اور جامع مسجد کے سوا یہاں کبھی اسلام تھا، اس کی کوئی اور نشانی بھی تم اس ملک میں نہیں پاؤ گے۔ تو علماء کمر کس لو اور محنت سے پڑھاؤ، اگر 50 کو پڑھاتے تھے تو 100 کو پڑھاؤ، اور یہ نیت کر کے پڑھاؤ۔ روزانہ جب جاؤ مدرسے میں پڑھانے کے لیے تو اللہ کرے روزانہ یہ نیت مستحضر ہو کہ اللہ میں آپ کا معمولی سے بندہ ہوں، اس چھوٹے سے مکتب میں پڑھا رہا ہوں، میرے اس مکتب میں پڑھانے کو اللہ جیسا کہ میرے بڑے کہتے ہیں اس طرح قبول فرما کہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں میں کہیں میرا بھی نام آ جائے۔ بہت بڑا کام ہے جو علماء کر رہے ہیں،
اور آگے بڑھیے، آپ مساجد کے ائمہ ہیں، آپ خطبہ ہیں، تو آپ مساجد میں جو تقریریں کیجئے، جو بیان کیجئے، وہ امت کو جوڑنے والی کیجئے، امت کو لڑانے، امت کو توڑنے والا کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ مختلف حلقے، مختلف مسلک، مختلف جماعتیں، مختلف محنتیں، ان سب کے درمیان فاصلے کم کیجئے۔ ایسی باتیں امت کے سامنے رکھیے جس سے ہر سننے والے کے دل میں دوسروں کی محبت بڑھے، دوسروں کا احترام بڑھے۔ علماء کی بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ امت کی مختلف صلاحیتوں کو جوڑنا، نظر رکھنا، کون آدمی کیا کام کر سکتا ہے، جو مضمون لکھ سکتا ہے، انگلش میں آرٹیکل لکھ سکتا ہے، انگریزی اخبارات میں بھیج سکتا ہے، لیٹرز ٹو دی ایڈیٹرز کے جواب دے سکتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے، وہ یہ محاذ سنبھالے۔ مسلسل خاص طور پر انگریزی کے اخبارات میں اور دوسرے اور اخبارات میں ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے لوگ اس پیارے دین کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ تو جس کا جو محاذ ہو، جو کر سکے کرے۔ اب غافل رہنے کا وقت نہیں ہے اللہ کے بندو، غافل رہنے کا وقت نہیں ہے، سنگین حالات ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ میں تفصیل سے ان حالات اور خطرات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس ایک ایسی ہمت اور طاقت دے دے، قربانی کا جذبہ دے دے۔ آپ تاجر ہیں۔